محمد کے غلام کا غلام سبسکرائب اور اسلامی چینل بازمی میں جناب کے سامنے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں حضور کی آمد کے حوالہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے صحیح معنی گفتگو کرنے کی، پھر ہم سب کو اللہ رب العزت اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 11ویں پارہ کے 11ویں رکوع سورۃ یونس اس کے 6 رکوع آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ فابِ سالکا فلیفرحوا، ان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، ہوا خیر مما یجمعون، ان لوگوں کا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشیاں منانا بہت بہتر ہے اس چیز سے جس کو وہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہے لفظی معنی جس میں اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے نبی آقا نامدار سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، احمد مجتبی حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ قل محبوب آپ ان لوگوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، ان دو چیزوں پہ اہل ایمان کو خوشی کرنی بھی چاہیے، خوشی منانی بھی چاہیے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن پر فرحت کا، خوشی منانے کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود حکم ارشاد فرمایا ہے، اور صیغہ ہے فل یفرحوا، امر غائب کا ہے لیکن بعض مفسرین نے اس کو فل تفرحوا بھی پڑھا ہے، اگرچہ امر کا صیغہ جو جمع مذکر حاضر کا ہو وہ تا کے بغیر ہوتا ہے اور اس پہ لام مکسورہ بھی نہیں ہوتی، لیکن بعض مفسرین اس کے جواز پہ قائل ہے، تو پھر یہ معنی بنتا ہے کہ محبوب آپ ان لوگوں میں اعلان فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ایمان والو تم خوشیاں مناؤ۔ فل یفرحوا کا معنی ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، لیکن جب اس کو فل تفرحوا پڑھا جائے گا تو پھر معنی بنتا ہے اے مخاطبین، اے حاصل ایمان والو، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اللہ کے فضل پر بھی خوشیاں مناؤ، اس کی رحمت پر بھی خوشیوں کے چرچے کرو۔ اب یہاں سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا چیز ہے اور اس کی رحمت کیا چیز ہے۔ اس مقام میں عبدالر المنصور فی تفسیر بالمعصور، امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی علیہ رحمہ کی تفسیر قرآن، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 311 پہ موجود ہیں اقوال ان مقدس کلمات کی تفسیر کے حوالہ سے۔ تو حضرت انس ابن مالک، حضرت قتادہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن پاک ہے اور رب کی رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے۔ المراد بفضل اللہ القرآن، فالمراد برحمتہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تفسیر کی روشنی میں یہ بات آیا اور واضح ہوئی کہ اللہ کا فضل قرآن پاک ہے اور رب کی رحمت ہمارے حضور کی ذات ہے۔ تو حکم خداوندی کیا ہے کہ ایمان والو تم قرآن پاک جیسی عظیم کتاب، اس کے حصول پر اگرچہ تمہیں ناصرہ قرآن پڑھنا نصیب ہوا ہے یا حفظ قرآن کی سعادت ہے تمہیں، یا تم نے قرآن پاک کے علوم کو سمجھا ہے، اس پر بھی خوشیاں مناؤ، اور جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو تو اس نعمت پر بھی خوشیاں مناؤ۔ ان دو چیزوں پر خوش ہونے کا حکم خدا ارشاد فرما رہا ہے، اور آگے صیغہ ہے بلکہ وہ ہے اس میں اشارہ ذالکا فابِ ذالکا فلیفرحوا، جبکہ دو چیزیں مذکور ہیں، ایک اللہ کا فضل اور دوسری اس کی رحمت، تو چاہیے یہ تھا کہ ہونا چاہیے تھا ذالکما، کہ وہ دونوں چیزیں، لیکن حکم کیا ہے ذالکا، چیزیں دو ہیں لیکن اس میں اشارہ واحد آیا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں چاہے اللہ کا فضل ہو یا رب کی رحمت ہو، وہ ذکر میں چیزیں دو ہیں لیکن حقیقت میں جو قریب چیز گزر رہی ہے نا وہ ہے اللہ کی رحمت۔ تو حکم یہ ہے کہ قرآن پر بھی خوشیاں مناؤ، حضور کی ذات پر بھی خوشیاں مناؤ، لیکن ذالک کا اشارہ حضور کی ذات کی طرف ہے
کہ ایمان والو حضور کی ذات جو ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی عظیم نعمت ہے، تو اس نعمت پہ خوب چرچا بھی کرو اور خوشیاں بھی کرو۔ 350 صفحہ نمبر ہے مسند امام اعظم کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر سے واپس آئے، تو جب وہ مدینہ پاک میں تشریف لائے تو ان کا ارادہ بنا کہ سب سے جا کر پہلے حضور کی زیارت کرتا ہوں۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت حضور حالت نماز میں تھے، تو آپ نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن حضور چونکہ نماز میں تھے آپ نے واپسی جواب کے ارشاد نہیں فرمایا، اتنے تک کہ جب حضور نے سلام پھیرا حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں اعوذ بسخط نعمت اللہ، کہ یا رسول اللہ کہیں آپ مجھ پر ناراض تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کی آپ نعمت ہیں، تو اگر آپ ناراض ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے جلال سے، میں آپ کے غیظ و غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یعنی اس حدیث بعد میں اعوذ بسخط نعمت اللہ، اس نعمت اللہ سے مراد حضور کی ذات ہے۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہمارے حضور کی ذات ہے۔ مسند امام اعظم اعلان کرتی ہے کہ اللہ کی نعمت سے مراد حضور کی ذات۔ صحیح بخاری کا اعلان یہ ہے کہ اللہ کی نعمت سے مراد حضور کی ذات۔ اب آئیے قرآن پاک کے چوتھا پارہ کی طرف، دوسرا اس کا رکوع ہے اور اس کی دوسری آیت ہے سورہ آل عمران، رکوع نمبر اس کا 10واں اور آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور فَاذْكُرُوا میں جو لفظ فَو ہے نا یہ عاطفہ ہے، اس کا تعلق اتقوا اللہ حق تقاتہ سے ہے، اور وہاں خطاب یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان سے۔ تو چوتھا پارہ کی دوسری آیت سے یہ بات عیاں اور واضح ہے۔ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ اے ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تو چوتھا پارہ اعلان کرتا ہے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ آخری پارہ میں یہ ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو خوب چرچا سے مراد یہ ہے کہ حضور کی آمد پہ سحرے گائے جائیں اور آمد مصطفیٰ پہ نعتیں سنائی جائیں۔ اور بلکہ میں یہاں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بطور سبق سنانا چاہتا ہوں۔ کل آنے والی رات بہت بڑی عظیم رات ہے، 12 ربیع الاول شریف کی رات۔ اس رات کے حوالہ سے الخصائص الکبریٰ جلد اس کی اول ہے، صفحہ نمبر 80 پہ حدیث پاک موجود ہے۔ اخرج ابو نعیم عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ لما حضرت ولادت آمنہ، کہ جب حضور کی آمد ہونی تھی 12 ربیع الاول کی رات، جب حضور کی امی جان نے حضور کو جنم دینا تھا جس رات، اس رات امر اللہ الملائکہ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم جاری فرمایا کہ بالحضور جتنے فرشتے ہیں زمین پہ اور جتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں وہ سارے کے سارے میرے دربار میں جمع ہو جائیں۔ لما حضرت ولادت آمنہ، جس رات سیدہ آمنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دینا تھا، اسی رات امر اللہ رب العزت نے آرڈر جاری کیا الملائکہ فرشتوں کو بالحضور کہ سارے کے سارے فرشتے دربار الہی میں حاضر ہو جائیں۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ لم یبق الا حاضرہ، جتنے تھے فرشتے آسمانوں اور زمینوں میں سارے کے سارے دربار الہی میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں بے نیاز ہمیں بلوایا گیا ہے، حکم ارشاد فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج رات میں ایک عظیم ہستی کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایک عظیم ہستی آنے والی ہے، میرا اعلان یہ ہے کہ افتحوا ابواب السماء کلھا، کہ اس کی آمد سے پہلے پہلے کل آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یعنی جس رات حضور نے آنا تھا حکم خداوندی کیا پہنچا فرشتوں کو کہ افتحوا ابواب السماء کلھا، یا ابواب السماء کلھا، آسمانوں کے کل دروازے کھول دو، یا آسمان جتنے ہیں سب کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ فتحت ابواب السماء، جس رات حضور نے آنا تھا اسی رات آمد مصطفیٰ کی خوشی میں اللہ رب العزت کے فرمان کے بعد فرشتوں نے تمام آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ تو یعنی حدیث پاک سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم حضور کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ خوشی منانا سنت خدا ہے،
یہ اللہ رب العزت کی رضا بھی ہے۔ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ چہرہ بددہا مرحبا کہہ رہی ہے یہ فضا مرحبا مرحبا آ گئے ہیں مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا افتحوا ابواب السماء کلہا، فرشتوں کل آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ یہ کون سی رات تھی؟ 12 ربیع الاول شریف کی رات، جس رات حضور کی آمد ہوئی آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور دوسرا حکم صادر ہوا، فرمائے افتحوا ابواب الجنان کلہا، کہ جنت کے کل دروازے بھی کھول دیے جائیں، کہ حضور کی آمد بعد میں ہو، جنت کے دروازے پہلے سارے کھولے جا چکے ہوں، تو جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ اور تیسرا حکم یہ صادر ہوا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اور چوتھا حکم یہ دیا گیا رب کی طرف سے کہ اخذ الشیطان، اگرچہ صیغہ ماضی کا ہے، حکم یہ ملا کہ آج رات شیطان کو پکڑا جائے اور اس کو جکڑا جائے، القیا فی لجۃ البحر الخضراء، اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے کہ ساری رات وہ سمندر کے پانی میں غوطے کھاتا رہے، باقی ساری کائنات آمد مصطفیٰ پہ گیت گاتی رہے۔ تو یعنی جب حضور کی آمد ہونی تھی نا، فقط ایک شیطان تھا جس کو جکڑا گیا، جس کو پکڑا گیا اور اس کو سمندر میں ڈالا گیا، القیا منکوسا فی لجۃ البحر الخضراء، کہ سمندر کی لہروں کے اس کو حوالے کر دیا گیا۔ یہ ساری رات آہیں بھرتا رہا، شیطان روتا رہا، باقی ساری کائنات آمد مصطفیٰ پہ گیت گاتی رہے۔ اور مزید 5واں جملہ جو رب کی طرف سے صادر ہوا وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، صیغہ ماضی کا ہے، اقیما علی راسہا 70 الف حورا، اور البست الشمس یومئذ نورا عظیما۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا جبریل کو، جبریل پیغام سنا شمس کو، سورج کو، کہ جب کل تو نے ابھرنا ہے تیرے اندر تپش نہیں ہونی چاہیے، ایسا ابھرنا ہے تو نے کہ تو نے نور بانٹنا ہے، حرارت نہیں پھینکنی، تپش نہیں ڈالنی، اور تو نے لوگوں کو گرمانا نہیں، آمد مصطفیٰ کا پیغام سنانا ہے۔ البست الشمس یوم سے نورا عظیما، نور عظیم کا اس کو لباس پہنایا گیا، یعنی سورج کی تپش کے آگے، اس کی دھوپ کے آگے نور عظیم کا اس کو لباس جب پہنا دیا گیا تو یہ طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک یہ تپش نہیں دے سکا، حرارت نہیں پھینک سکا، بلکہ یہ نور کی خیرات بانٹتا رہا۔ اور مزید جملہ یہ کہ اقیم علی راسہا 70 الف حورا، اللہ رب العزت نے حکم جاری فرمایا کہ فرشتوں 70,000 حوروں کو آسمان دنیا پہ کھڑا کر دو اور ان کی ڈپٹی لگا دو، ینتظرنا ولادت محمد، وہ سیدہ آمنہ کے دروازے پر تکتی رہے، جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو 70,000 حوروں کی ڈپٹی ہے کہ یہ آمد مصطفیٰ پہ ترانے گائیں گے۔ ینتظرنا ولادت محمد، حضور کی ولادت کا انتظار کرتی رہی، تو جب حضور کی ولادت ہوئی تو 70,000 حوروں نے مل کے یہ مطلب ترانہ پڑا، قد جاء محمد قد جاء رسول اللہ، آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ تو یہ فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی، حوران جنت نے بھی خوشیاں منائی۔ اور مزید جملہ قابل توجہ، کان قد اسن اللہ تلک السانہ لنساء الدنیا این یحملن ذکورا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل اعلان کر دے جتنی عورتیں حاملہ ہیں پورا سال ہر عورت کو ہم بچہ بیٹے کی خیرات عطا فرمائیں گے، کسی کے ہاں بیٹی پیدا نہیں ہوگی۔ قد آسن اللہ تلک السانہ لنساء الدنیا ان یحملن ذکورا، کہ مذکر کی خیرات بانٹی جائے گی۔ جس عورت کو بھی ہم نے سال کے اندر اولاد عطا کرنی ہے ہر گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ یعنی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ حضور کی آمد پہ جو رب نے لنگر بانٹا ہے وہ بانٹا تھا لنگر ولد صالح کا اور نرینہ اولاد کا۔ جتنے سال میں عورتیں حاملہ تھی اور ان کے ہاں جنم ہوا تو ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا، یہ آمد مصطفیٰ پہ لنگر تھا جو رب نے کائنات میں بانٹ دیا۔ عزیزان من بزرگان دین، مزید امر اللہ الملائکہ، اللہ رب العزت نے حکم جاری فرمایا
کہ جبریل امی اعلان کر دے جتنے سوکھے درخت ہیں کائنات میں، جن کی جڑیں بھی گل چکی ہیں، جن کے پتے گر چکے ہیں، جب ہمارے یار کی آمد ہو تو ہر درخت پہ پتے موجود ہونے چاہیے. اللہ تب کا شجرہ الا حملت، کہ ہر درخت پہ پتے آ جائیں اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہری بھری ہو جائیں. اور ساتھ ہی حکم جاری فرمایا الا حملت، جتنے درخت ہیں کائنات میں پھل دینے والے، ہم موسم کے محتاج نہیں، موسم ہمارا محتاج ہے. جب ہمارے یار کی آمد ہو تو ہر درخت پہ پھل موجود ہونا چاہیے. پہلے یہ کہ ان کی جو جڑیں ہیں وہ ہری بھری ہوں، پھر حکم یہ کہ اس کے پتے آ جائیں. تیسرا حکم یہ تھا جتنے درخت ہیں پھل دینے والے، چاہے جون سے موسم میں پھل دیتے ہیں، لیکن ہم نے یار کی آمد پہ یہ کائنات کو بتلانا ہے کہ موسم ہمارا محتاج ہے، ہم موسم کے محتاج نہیں. اور ہر درخت کو پتے بھی ملے، ہر درخت کو پھل بھی ملا، اور ویسا پھل کہ کبھی وہ گرا نہ تھا اور پورا سال وہ پھل درختوں پہ موجود رہا. اور ادھر اعلان کیا ہوا کہ جتنے کائنات میں جانور ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے کہ آج رات آمد مصطفیٰ ہوگی. تو 7 نمبر 81 پہ ہے مرت فحش المشرق الى واش المغرب وواش المغرب الى واش المشرق، کہ جس رات حضور پیدا ہوئے مشرق کے جانور بھاگے مغرب کی طرف اور مغرب کے جانور بھاگے مشرق کی طرف. کیا کہہ رہے تھے؟ ہوا امان الدنیا، وہ ہستی آئی ہے جس کے آنے سے ہمیں بھی امن مل جائے گا، ہمیں بھی سلامتی مل جائے گی، ہمیں سکون مل جائے گا. اور دوسرا اعلان کیا تھا؟ سراج اہل دنیا، وہ اہل دنیا کا سراج بن کے آیا ہے، وہ رب کی طرف سے بہت بڑا نور بن کے آیا ہے. اور سامیو من جوف الکعبہ ثلاثۃ ایام ولیالیہن، کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اس کی حضور کی آمد سے 3 دن پہلے کعبہ کے پیٹ سے لوگوں نے آوازیں سنی. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ الان یجیء نوری، میرا نور آنے والا ہے. یعنی حضور کی آمد سے 3 دن قبل کعبے کے پیٹ سے آوازیں آئی، اندر سے آوازیں بلند ہوئی، الان یجیء نوری الان انا اطہر. اب وہ ہستی آئی ہے جس کے آنے سے بتوں کو توڑ پھینک دیا جائے گا اور کعبے کی رب کی عبادت کا آغاز ہو جائے گا. حضور کی آمد پہ یعنی کعبے نے بھی خوشیاں منائیں اور وہ کہتا رہا الان یجیء سفاری. ان کی آمد کے بعد لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے. حجر اسود بولا کہ مجھے چومنے والے بھی آئیں گے. رکن شمالی بھی خوش تھا، رکن عراقی بھی خوش تھا. مقام ابراہیم بھی کہہ رہا تھا الان وہ ہستی آئی ہے جس کے آنے سے ہماری زیارت کرنے والے لوگ دور دراز سے چل کر وہ یہاں بھی آئیں گے اور رب کے بارگاہ میں نوافل بھی ادا کر دکھائیں گے. یعنی حضور کی آمد پہ کعبہ بھی خوش اور آسمان والے بھی خوش، زمین والے بھی خوش، ہر ایک چیز نے خوشی منائی. فقط شیطان تھا کہ جو روتا رہا. غلت الشیطان والمرادہ، شیطان کو بھی جکڑا گیا اور جتنے اس کے چیلے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا. باقی ساری کائنات کو حکم تھا کہ محبوب کی آمد ہے، حضور کی ولادت ہونے والی ہے، تو سب کو بتا دو، خوشی کرنی ہے ساری رات. فرشتے جو ہیں وہ بھی خوشیوں میں تھے، حوران جنت بھی گیت گاتی رہی. اور جب حضور آئے تو ایسے لگا، حدیث پاک بھی موجود ہے، مشکات المصابیح جلد ثانی 7 نمبر 512 پر حدیث موجود ہے. سیدنا ارباس بن ساریہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدر فی طینتہ. حضور نے فرمایا بے شک میں نبی اس وقت بھی خاتم النبیین تھا کہ جب آدم گل اور گارے کے درمیان تھا، جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا تو میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا. اور حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو دعائے ابراہیم تھی وہ دعائے ابراہیم میں نبی ہوں، اور جو بشارت عیسیٰ تھی وہ بشارت عیسیٰ بھی میں ہوں. اور حضور نے فرمایا جب میں پیدا ہوا تو میرے آنے سے ایسا نور پھیلا ادا علیہ من قصور الشام، کہ حضور نے فرمایا قصور شام بھی روشن ہوئے میری آمد کی برکت سے. قد خرج لہا نور، کہ حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کے آنے سے نور نکلا، ایسا نور ابھرا کہ حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں تھی مکۃ المکرمہ میں پر میں نے اپنے آنکھوں سے ملک شام کے محلات دیکھے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ نور ہی تھا۔ ابھی بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضور نور ہے کہ نہیں ہے۔ مانا ہے میں نے کہ انما انا بشر مثلکم، قرآن میں اعلان آیا ہے، تو قد جاءکم من اللہ نور کا اعلان بھی رب نے فرمایا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ کا اعلان بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے۔ تو ہمارے حضور تو حضور رہے، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پیشوائے شریعت و طریقت، انہوں نے جہاں تک لکھ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جاری رہے۔ جشن عید میلاد النبی، شان عظمت مصطفیٰ۔ حضور کی پاک آمد پہ نور کا ظہور ہوا، اور حضور کی امی جان سیدہ امی آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام، کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اور نور پھیلا تو آپ فرماتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے جھنڈے؟ رأیت ثلاثۃ اعلام، میں نے اپنی آنکھوں سے 3 جھنڈے دیکھے، عالماً فی المشرق، عالماً فی المغرب، اور عالماً علی سقف الکعبہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک جھنڈا تھا مشرق میں، اور دوسرا جھنڈا تھا مغرب میں، تیسرا جھنڈا تھا کعبے کی چھت پہ۔ تو بتائیے اتنا دور جھنڈا لگا ہے مشرق میں، حضور کی امی دیکھ رہی ہیں کعبہ میں، جھنڈا لگا ہے مغرب میں، حضور کی امی جان دیکھ رہی ہیں کعبہ میں۔ تو بتائیے اتنی نور تو تھا کہ جس کی برکت سے مشرق اور مغرب مکہ میں امی جان کو نظر آ رہے تھے۔ تو یہ حضور کی آمد پہ جھنڈیاں نہیں، بہت بڑے جھنڈے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ جب حضور آئے تو کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ یہ آپ کا سوال ہی نہیں بنتا۔ جب حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا تھا تو صحابہ کہاں تھے؟ کچھ لوگ پتہ ہے عجیب سوال کرتے ہیں، بتائیے کہ جب حضور آئے کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ کیا انہوں نے جھنڈیاں لگائیں؟ کیا انہوں نے بینر لگائے؟ کیا انہوں نے پینا فرق چھپوائے؟ کیا انہوں نے دیگیں پکوائی؟ بھائی بات یہ ہے کہ جب حضور پیدا ہو رہے ہیں، 40 سال تک حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں فرمایا، تو جب حضور نے نبوت کا اعلان ابھی کرنا ہے، ابھی حضور نے 40 سال کی عمر کو پہنچنا ہے، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں، تو جب حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو صحابہ کہاں تھے؟ یہ ایسے سوال ہے جس بندے کی شادی نہ ہو آپ اس سے پوچھ لیں آپ کے بچے کتنے ہیں تو بتا دے گا۔ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی وہ اس عمر کو نہیں پہنچا کہ شادی کرے، چھوٹا ہے، اب وہ آپ اس سے پوچھیں بتائیے جی آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں، وہ کہے گا ارے بے وقوف، سوال تو صحیح کر، شادی پہلے اور اولاد بعد میں، آمد مصطفیٰ پہلے، اعلان نبوت بعد میں ہے، پہلے ہے صدیق بعد میں ہے، حضور نے نبوت کا اعلان پہلے فرمایا ہے، فاروق اعظم بعد میں آئے ہیں۔ تو جب حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو آپ دلیل کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں یہ پوچھ رب نے خوشی منائی ہے کہ نہیں؟ حضور آئے تو فرشتوں نے خوشی منائی کہ نہیں؟ کعبہ کے پہ 3 دن تک تزلزلت الکعبہ ثلاثۃ ایام ولیالیہن، حضور کی آمد ہوئی جب پیدا ہوئے حضور، جب اس وقت سے لے کر 3 دن تک مسلسل کعبہ جھومتا رہا۔ تزلزلت الکعبہ، کعبے پہ زلزلہ رہا، اس پہ جنبش رہی اور یہ ہلتا رہا، دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کیا تھا؟ یہ حضور کی آمد پہ نعرے لگا رہا تھا کہ الآن یجیء نوری، کہ میرا نور آیا ہے، مجھے پاک کرنے والا آیا ہے، مجھے قبلہ بنانے والا آیا ہے، اور دعا ابراہیم بن کے آیا ہے، بشارت عیسیٰ بن کے آیا ہے۔ اور اس وقت اعلان کیا تھا؟ چاروں طرف اعلان یہی تھا، ہوا امان الدنیا وسراج اہلہا، کائنات کا چاند آیا ہے، کائنات کا وہ سراج آیا ہے، اور ساری کائنات کو امن دینے والا آیا ہے، اور وہ ہستی آئی ہے کہ جو رحمت للعالمین کہلوائے گی۔ تو یہ حضور کی آمد پہ اللہ نے خوشیاں کی، اور رب نے حکم بھی دیا
باقی حضور خود بھی اپنی خوشی آمد کی منایا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح جلد اول صفحہ نمبر 179 پہ حدیث بات موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی ہیں سیدنا ابو قتادہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں سئلا رسول اللہ، سائلین صحابہ تھے، مسئول محبوب تھے۔ لفظی معنی یہ ہے کہ حضور سے پوچھا گیا ان صوم الاثنین، کہ حضور آپ ہر سوموار ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی حضور کی عادت طیبہ تھی کہ حضور ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ اس میں راز کیا ہے؟ دن باقی بھی تو ہیں، ایام اور بھی ہیں، ہر پیر کے دن ہر سوموار کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس میں وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں روزہ رکھتا ہوں پیر کا کیونکہ جب میں پیدا ہوا دن پیر کا تھا، اور جب اللہ نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا تو وہ دن بھی پیر کا تھا، یعنی وحی آئی وہ دن بھی پیر کا، جب میں نبی پیدا ہوا وہ دن بھی۔ تو بتائیے کیا حضور اپنا میلاد نہیں منا رہے؟ خود منا رہے ہیں۔ حیرانگی کیا ہے؟ جو آیا ہے ہمیں بچانے کے لیے وہ تو اپنا میلاد خود منا رہا ہے، جو بچے ہیں حضور کے صدقے اعتراض وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو بچانے آیا ہے، جس کی آمد سے ہماری شکلیں بچی، جس کے صدقہ سے ہمارے ماتھے پہ گناہ نہیں لکھا گیا، جس کی آمد کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، جس کی برکت سے ہمیں نمازیں ملی، رمضان المبارک کے روزے ملے، جس کی برکت سے ہمیں حج اور عمرے کی سعادتوں کا موقع فراہم کیا گیا، جو آئے ہیں ہمیں بچانے کے لیے وہ اپنا میلاد خود منا رہے ہیں، جو بچے ہیں صدقے حضور کے اعتراض وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ حق ہمارا بنتا ہے ہم زیادہ خوشیاں منائیں، ہم آمد مصطفیٰ پہ چرچے کریں اور حضور کی نعتیں پڑھیں، نعتیں سنائیں، اور حضور کی آمد پہ اتنے چرچے کریں کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب ان کے نبی تشریف لائے تھے، ابھی تک ان کو وہ دن بھولا نہیں، وہ رات ان کو بھولی نہیں۔ سمجھئے یہ حضور کی آمد پہ خوشیاں اللہ کی سنت ہے اور حضور کی اپنی سنت ہے۔ حضور خود اپنا میلاد منایا کرتے تھے اور ہر ہفتہ ہر پیر کے دن حضور کی یہ سیرت تھی، عادت طیبہ تھی کہ آپ اپنی آمد پہ خوشیاں فرمایا کرتے تھے۔ اب میں ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات چاہتی ہے کہ میری امت میری آمد پہ خوشی کو دہراتی رہے۔ حدیث پاک عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قادم المدینہ ففاجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال لما تصومون يوم عاشوراء قالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكرا نحن نصومه فصام رسول الله وامر بصيامه۔ کہ جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضور نے مدینہ آ کے دیکھا یہودیوں کو کہ وہ ہر 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ حضور نے پوچھا لیما تصومون یوم عاشوراء، اے یہودیوں دن اور بھی ہیں، تم نے اس دن کو خاص کیوں کیا ہے روزہ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا ہاسا یوم عظیم، یہ ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور اللہ نے فرعون کو غرق کیا، تو ہم اس شکرانے میں ہر سال روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، حضور نے فرمایا موسیٰ تمہارا نہیں، موسیٰ ہمارا ہے، تم سے زیادہ اس کے قریب ہم ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ خوشی ہم بھی منائیں۔ تو حضور نے خود روزہ رکھا اور اپنی امت کو حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو اور کائنات کو بتلا دو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ جاننے والے ہم ہیں اور ان کو پہچاننے والے بھی ہم ہیں۔ جو اللہ نے ان کو نجات دی انہوں نے شکرانے کی صورت میں روزہ رکھا، ہم بھی اس نعمت کی قدر کرنے والے ہیں۔ تو جب اور نبی کی آمد یا ان کے حوالے سے خاص دن ہو تو وہ منایا جا رہا ہے، تو یہ حضور کی آمد کا دن بھی قیامت تک منایا جاتا رہے گا، خوشیاں بھی ہوتی رہیں گی، یہ جھنڈے بھی لہراتے رہیں گے اور انشاءاللہ جھنڈیاں بھی لگتی رہیں گی اور ہر طرف سے آوازیں ہوں گی آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث فرحت ہیں، باعث بخشش اور ذریعہ نجات ہے۔ تو
تو میں جناب کے سامنے ایک حدیث سے بات عرض کر کے اور باقی میں اپنی دوستوں کے جو جذبات آیا میں دیکھ رہا تھا اس حوالہ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ لبیک کے نعرے بھی لگ رہے تھے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی۔ یہ نعرہ ہماری بخشش کا سہارا ہے، یہ نعرہ ایمانی نعرہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت یا لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں یہ ہمارے ایمان کی تازگی ہیں۔ ہماری سرے کی پٹی کا شاعر کہتا ہے لبیک لبیک دا نعرہ لاگے، سنتے کفر تے لرزہ چھا گئے، آپ بھویں ہاں ویل چیئر تے قوم کو انجم ترن سکھا گئے۔ یعنی بابا جی اگرچہ خود ویل چیئر پہ تھے لیکن قوم کو چلنا سکھا کے گئے ہیں۔ اور ایک اور ربائی ہے شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ پاکستان اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دلے رہا، پاکستان اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دلے رہا، ہاں دل دی دھڑکن مومنہ لئی تے منافقہ کان انیرہا، پہرے دار ناموس رسالت دا نالے رکھدا جرات بھی ڈھیرا، ہوندہ راسی ذکر ہون معاشرتی سارا بابا رضوی شیرہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور چند اشعار مزید ہیں سریکی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے سکھ انگریز کراڑ یہودی، کراڑ کافر کو کہتے ہیں، سکھ انگریز کراڑ یہودی، دہشت گرد دجال بارودی، سن لبیک دا ظفر نعرہ ہون بھی ڈر دی ٹرمپ تے مودی۔ یعنی ٹرمپ مودی اب بھی اس نعرے سے ڈرتا ہے، اس کو اس نعرے سے بڑی چیڑ ہے، اس کو پتا ہے یہ نعرہ اہل ایمان کا نعرہ ہے، یہ حضور کی امت کا سہارا ہے، یہ ان کی بخشش کا سامان ہے، یہ نعرہ اہل ایمان کے سینے پہ ٹھنڈک ڈالتا ہے اور اہل کفر کے سینے پہ لرزہ داری کرتا ہے۔ لہذا یہ نعرہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور جس نے لگوایا وہ کون تھا؟ جنازہ ویکھتے پہ گیا شورے، بھر گیا سارا شہر لاہورے، انہیں بندے کتھوں اہن سمجھ نہیں آتی گل وچ ہو رہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی جنہوں نے نعرہ لگوایا وہ کون تھا؟ وہ بہت بڑا سکندر اور کلندر تھا اور حضور کا دیوانہ مستانہ تھا اور اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، جس معذور کی آواز نے عالم کفر کے دیواروں کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور اہل باطل کے سینے چیر کے رکھ دیے ہیں، لیکن اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ یہ بابا خادم سے رضوی تھا جو اہل ایمان کا، اہل محبت، اہل مبدت کا مجازی قبلہ تھا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا بھی طریقہ دیا اور جنہوں نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی بھی بہت بڑی کوشش کی، اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا۔ ہماری حکومت انشاءاللہ یعنی کہ ایسی حکومت ہم چاہتے ہیں کہ جس کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہو۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نا؟ ایسی حکومت جو انگریز کی قانون کے مطابق نہ ہو بلکہ قرآن کے قانون کے مطابق ہو۔ تو میں جناب کو اس حوالے سے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، 6واں پارہ قرآن پاک کا اور اس کا 10واں رکوع، سورہ المائدہ اس کے 7ویں رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 50۔ قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا ابھی بھی لوگ جاہلوں کی حکومت کو تلاش کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں میرے خیال میں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلوں کی حکومت کو کیا لوگ تلاش کرتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، قرآن کے مطابق ہو حکومت، اس سے بڑی حکومت کیا ہو سکتی ہے؟ من احسن من اللہ حکما، اللہ کے قرآن کے مطابق اگر حکومت ہو اس سے حسین حکومت کیا ہے؟ یعنی قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اہل ایمان کو حکومت قرآن کے مطابق رکھنی چاہیے، چونکہ رب نے اتنی بڑی کتاب یہ فقط چومنے کے لیے نہیں دی، یہ حکومت کے لیے بھی قانون بتلاتی ہے۔ اور قرآن میں یہ ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، ایک معنی وہ ہے کہ جو آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ محبوب آپ کے رب کی قسم وہ بندے ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا فیصلہ نہ مانے
اور لفظی معنی کو دیکھو تو معنی یہ بنتا ہے محبوب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ تب تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کر لیں. تو حضور کی حکومت قرآن کی حکومت ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا ہے محبوب آپ کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ تم ہر فیصلہ محبوب قرآن کے مطابق کرو. جب حضور کو حکم ہے کہ فیصلہ قرآن کے مطابق تو کیا خیال ہے ہماری حکومت کو حکم نہیں ہے؟ فیصلہ قرآن کے مطابق ہو تو انشاءاللہ انقلاب بھی آئے گا, ہر بندے کو عزت بھی ملے گی, فقار بھی ملے گا اور رزق حلال کی بہار بھی آئے گی. یہ باقی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بناؤ جی, ہمیں ووٹ دو, ہم جائیں گے اسمبلیوں میں وہاں سے کوٹا منظور کروا کے پھر آپ کی غربت میں آپ کی مدد کریں گے. یہ محض جھوٹے دعوے ہیں, یہ ان کے فریب دہی کا ایک طریقہ ہے. قرآن سے پوچھو غربت مٹانا ہے نا تو 26واں پارہ پڑھو, غربت کو ختم کرنا ہے تو 29ویں پارے کی آیت ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ عشر زکوٰۃ مالداروں ٹائم پہ ادا کر دو, ساری غربت ختم ہو جائے گی. لوگ عشر دیتے نہیں, زکاتیں ادا نہیں کرتے. کتنے بڑے لوگ ہیں جن کا پیسہ باہر کی بینکوں میں موجود ہے اور کتنے خفیہ طریقوں سے لوگوں نے پیسے چھپائے ہیں. اگر انہی کی زکوٰۃ ٹائم پہ دی جائے اور عشر ٹائم پہ غریبوں کے حوالے کر دیا جائے تو یقیناً غربت ختم ہو جائے گی. چونکہ آسمان سے رزق سب کے لیے آ رہا ہے, غریبوں کا حصہ مالداروں کے حصے میں ہے. اب مالدار کی مرضی ہے دنیا میں حصہ ادا کرے یا ان کا حق آخرت میں ادا کرے. صحیح معنی غربت تب ختم ہوگی جب ہر مالدار بندہ عشر اور زکوٰۃ کو ٹائم پہ ادا کرے گا. اگر یہ نہیں تو کبھی غربت ختم ہی نہیں ہو سکتی. اور ظلم ختم کرنا ہے تو 5ویں سپارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اٹھا کے دیکھیں. فَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. قرآن کہتا ہے اگر ظلم ختم کرنا ہے نا تو اپنی ذات پات کو مت دیکھو, اپنی برادری کو نہ دیکھو, ووٹر سپورٹر کو نہ دیکھو, حق کو دیکھو. حق جس کے پاس ہے تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چاہے وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہیں. اور جو ظالم ہے, جابر ہے اور قاہر ہے, جو دین کا غدار شریعت کا باغی ہے, چاہے وہ تمہارا باپ بھی ہو تو چھوڑ دو, بھائی بھی ہو تو چھوڑ دو, رشتہ دار بھی ہو تو چھوڑ دو, ووٹر بھی ہے تو چھوڑ دو, سپورٹر بھی ہے تو چھوڑ دو. تب انصاف آئے گا, ظلم ختم ہو جائے گا. لیکن لوگ کہتے نہیں میرے ووٹر کی خیر, میرے سپورٹر کی خیر, باقی سکھ ہیں سارے, باقی یہودی ہیں کیا, ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے. تو جو حق پہ ہو اس کی خیر اور جو حق پہ نہیں ہے اس کو دنیا میں سزا ملنی چاہیے تاکہ انصاف ہو, عدل ہو, رب رسول کی شریعت کا نفاذ ہو. تو اس عظیم کاز کے لیے بابا جو پیغام دے کے گئے ہیں آیا آیا دین آیا, یہ بہت بڑا عظیم نعرہ ہے.